رزاق وہ ہستی ہے جس نے تمام مخلوقات کو رزق پہنچانے کی ذمہ داری لے رکھی ہے۔ چونکہ وہ الخالق ہے تو لا محالہ وہ رزق کا بھی ذمہ دار ہے۔ بات سمجھ گیا نا؟ اگر خالی رازق ہوتا نا تو بس دینے والا ہوتا، بس دینا ہی تھا، لیکن لفظ رزاق نے پورا کنٹرول ہاتھ میں لیا، لے بھی سکتا ہے، دے بھی سکتا ہے، کتنا دینا ہے کتنا نہیں۔ رازق از سمپل، سب کو ایک جتنا بانٹ دیتا، اور رازق ہوتا نا اللہ تو سب کو ایک جیسا ملتا۔ رزاق لیتا بھی ہے، دیتا بھی ہے، جتنا چاہے دے دو، اور صرف انسانوں کو نہیں، کائنات میں موجود ہر جاندار کے لیے وہی ہے سب کچھ کرنے والا، وہ رزاق ہے جو خود کہتا ہے کہ زمین پہ ہر بندہ، ہر جانور، ہر چڑیا، ہر طوطا، ہر چیز جو چل پھر رہی ہے نا، میں نے اس کا فکر کیا ہوا ہے، تم نہ اتنی فکر کیا کرو۔ تو جس کو اللہ کے رزاق ہونے کا یقین ہوگا، اس کو اپنے رزق کی فکر نہیں ہوگی، اسے یقین ہوگا کہ رزاق نے اس کو رزق پہنچانے کا ذمہ خود لیا ہے۔ اس لیے کبھی بھی لکھیے اپنے لیے عمل کا نقطہ، حرام کی طرف نہیں لپکے گا۔ جب کبھی وہ حرام کے قریب بھی جائے گا، اس کو یاد آ جائے گا کہ سورس آف انکم میرے ہاتھ میں ہے لیکن رزق رب کے ہاتھ میں ہے۔ اور جب حرام کا ایک دفعہ دروازہ کھل جاتا ہے تو یاد رکھیے تباہیاں اور بربادیاں ہوتی ہیں، عزت نفس بھی پامال ہوتی ہے، انسانوں کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے وہ دعا سکھائی نا کہ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ اپنے حلال کے ساتھ اپنے حرام کردہ سے کافی ہو جا اور اپنے سوا دوسروں سے بے نیاز کر دے۔ تو جب آپ اللہ پہ ڈالتے ہیں تو پھر آپ حرام کی طرف نہیں جاتے۔ اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان۔